بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور جس طرح گزشتہ روز میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک اور انتہائی دلچسپ، سنسنی خیز، بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ تہلکہ خیز خبر کے ساتھ، اس خبر سے جڑی ہوئی تفتیش کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ یہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے یہ آپ کو کیسا لگا۔ تھمب نیل پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت پاکستان دشمن جو خفیہ ادارے یا ایجنسیاں ہیں وہ کس طرح UAE میں پاکستان کے خلاف مختلف ایسی کارروائیاں کر رہی ہیں جس سے پاکستان کی داخلی سلامتی کو ٹھیس پہنچتی رہی ہے اور پہنچ رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ نیپال کا دارالحکومت کھٹ منڈو، وہ بھارتی خفیہ ایجنسی RAW، جسے ریسرچ اینڈ انالیسز ونگ کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن ہم لوگ اسے RAW کے نام سے جانتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا گڑھ تصور کیا جاتا تھا کھٹ منڈو۔ بہت زیادہ کارروائیاں وہاں پر ہوتی تھیں۔ اگر آپ کو یاد ہو 2-3 سال پہلے وہاں پر ایک ریٹائرڈ آرمی کرنل کو بھی بھارتی ایجنسی RAW نے اغوا کیا تھا، اس کو ملازمت کا جھانسا دیا گیا تھا۔ لیکن ایک عرصے سے، تقریباً 4-5 سال سے، اب بھارتی جو ایجنسی ہے RAW، اس نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز UAE اور خاص طور پر دبئی کو بنا لیا ہے۔ دبئی، شارجہ، ابوظہبی، یہ 3 شہر ہیں جہاں پر ان کے ایجنٹس بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں۔ اور جب ہم ایجنٹس کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ مرد ہیں، ہندو ہوں گے، ضروری نہیں ہے، ان میں خواتین بھی ہو سکتی ہیں، ان میں مسلمان لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو معاملہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس میں UAE کی سرزمین استعمال ہوئی، پاکستان کے خلاف ایک انتہائی گھناؤنی کارروائی کی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا 23 جون 2021 کو لاہور میں جوہر ٹاؤن میں حافظ سعید، جو کہ لشکر طیبہ کے سربراہ تھے اور جن کو دہشت گرد قرار دیا گیا، پھر اس کے بعد ان کو سزا سنائی گئی، اور ان کے گھر کے باہر ایک حملہ کیا گیا تھا، ایک گاڑی میں بم نصب کر کے۔ اس حملے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے تھے اور تقریباً 23 کے قریب لوگ اس میں زخمی ہوئے تھے۔ یہ کار بم تھا۔ سب سے پہلے میں 6-7 نام ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ نام بڑے امپورٹنٹ ہے، اور سب سے امپورٹنٹ نام میں سب سے پہلے لے لیتا ہوں، نوید اختر۔ یہ نام آپ نے بھلانا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ نام ہے جناب سمیع الحق، عزیر اکبر، پیٹر پال ڈیوڈ، سجاد حسین، ضیاء اللہ، عید گل افغانی ہے، اور باقی ان میں سے بتاؤں گا ایک انڈین نیشنل ہے، وہ بھی مسلمان ہے، اور باقی سارے پاکستانی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہانی شروع ہوتی ہے نوید اختر، اس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ یہ محنت مزدوری کے لیے UAE میں گیا ہوا تھا، وہاں پر کسی چھوٹے موٹے جرم میں یہ گرفتار ہو گیا، اس کو قید کی سزا سنائی گئی، جرمانے کی سزا سنائی گئی، اور بالآخر یہ دبئی جیل میں چلا گیا۔ اب وہاں پر اس کے پاس جرمانہ ادا کرنے کی سکت نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، تو یہ سزا کاٹ رہا تھا۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہے وہاں پر عید کے موقع پر ان کا نیشنل ڈے آئے تو وہاں کے جو حکمران ہیں وہ چھوٹی موٹی سزائیں اور سزائیں معاف کر دیتے ہیں، جرمانے مخیر حضرات دے دیتے ہیں، یا ان کی ریاست دے دیتی ہے، لوگوں کو رہائی مل جاتی ہے۔ لیکن اس کے کیس میں وہاں پر اس سے ایک شخص
ضیاء اللہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب ضیاء اللہ جو ہے تو مسلمان لیکن یہ بھارتی شہری ہے، اس کی نوید اختر سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ نوید اختر سے یہ کہتا ہے کہ جناب میں جو تمہارے جرمانے کی رقم ہے یہ میں ادا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو مزید بھی ہم پیسے دیں گے، لیکن آپ کو ہمارے لیے کام کرنا پڑے گا۔ ان کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے اور یہیں سے اس کو دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے ریکروٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو جتنی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ میری اپنی من گھڑت نہیں ہے، یہ سرکاری طور پر جو تحقیقات سامنے آئی ہیں یہ ان کی روشنی میں آپ سے ساری باتیں شیئر کر رہا ہوں۔ اب یہ حرف بحرف یا من و ہن اس طرح تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے جو کہانی کا جو کرکس ہے، جو خلاصہ ہے، وہ یہی ہے۔ اب یہ نوید اختر پاکستان میں آتا ہے، یہ ریکی کرتا ہے حافظ سعید کے گھر کے باہر اندر 6 مہینے تک یہ ریکی کرتا ہے۔ اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حافظ محمد سعید جو ہیں وہ اپنے گھر میں موجود ہی نہیں تھے تو ان کے گھر کے باہر دھماکہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انڈیا یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ حافظ سعید کو جیل نہیں رکھا گیا، بلکہ ان کو ان کے گھر کو سب جیل قرار دے کر ان کو ان کے گھر میں قید رکھا گیا ہے، اور جب یہ دھماکہ ہوگا حافظ سعید وہاں پر جاں بحق ہو جائیں گے تو اس کے بعد بھارت دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کرے گا کہ جناب جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گرد قرار دے کر سزا دی تھی جس شخص کو، وہ تو اپنے گھر میں موجود تھا، اور ان دنوں پاکستان کا عالمی سطح پر فیٹف میں کیس تھا۔ فیٹس کے وہی گرے لسٹ پاکستان کو وائٹ لسٹ میں آنا تھا، اور پھر اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی تو آپ یقین کیجئے کہ پاکستان بھارت اتنا واویلا کرتا کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جاتا۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شاید اس دن حافظ سعید وہاں پر موجود تھے، یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس جگہ یہ حملہ کیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، نوید سے ملاقات کروائی جاتی ہے سمیع الحق نامی ایک شخص کی۔ سمیع الحق جو ہے وہ ہینڈلر ہے، را کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے، اس کا تعلق پاکستان سے ہے، اور اس واردات کی پیمنٹ کرنے کے بعد سمیع الحق ترکی چلا جاتا ہے۔ جب پاکستان میں اس سارے جو واقعہ ہوا ہے تقریباً 16 گھنٹوں کے اندر پاکستان میں سب سے پہلے گرفتار کیا گیا پیٹر پال ڈیوڈ کو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیٹر پال ڈیوڈ کون ہے؟ پیٹر پال ڈیوڈ بھی پاکستانی ہے، اس کا تعلق کراچی سے ہے، اور پیٹر پال ڈیوڈ جو ہے وہ دبئی کے ایک نائٹ کلب میں کام کرتا تھا، وہیں سے اس کے جو مراسم ہیں وہ راہ سے پیدا ہوئے اور وہاں سے یہ پاکستان آ گیا۔ جب ان دنوں کی بات ہے جب کووڈ-19 کے دن تھے، وہاں پہ نائٹ کلبز اور بارز وغیرہ بند ہو رہے تھے، یہ پاکستان آ گیا اور اس کے ساتھ وہ لوگ رابطے میں رہے، اور جو سرکاری تحقیقاتی ایجنسیز کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 8.5 سے 9.25 لاکھ ڈالر ان لوگوں کو دہشت گردی کی کارروائی کے لیے دیے گئے۔ یہ گاڑی خریدتا ہے کراچی سے، اس گاڑی کو تیار کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک اسسٹنٹ ہے جس کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے سجاد حسین، یہ پیٹر پال ڈیوڈ کا اسسٹنٹ ہے۔ اب یہ گاڑی کی شناخت سے پیٹر پال ڈیوڈ تک لوگ پہنچتے ہیں، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ سمیع الحق جو ہے وہ اس وقت ترکی میں ہے، پاکستان نے نوید اختر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جب نوید اختر کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ درمیان میں یہ جو اس کا انٹرپول ریڈ وارنٹ جاری کیا جاتا ہے سمیع الحق کا، اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے جب یہ پاکستان آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان کے راستے پاکستان آیا، لیکن یہ ایجنسیوں کے ریڈار پر تھا، تو سمیع الحق کو گرفتار کر لیا گیا۔ سمیع الحق کو یہ نہیں معلوم تھا کہ نوید اختر پہلے ہی گرفتار ہو چکا ہے، تو وہ تحویل میں تھا، خفیہ اداروں کی تحویل میں تھا۔ سمیع الحق سے کال کروائی جاتی ہے اس کو نوید کو کہ جناب 10 تاریخ کو اس نے ملنا تھا۔ معاف کیجیے گا، سمیع الحق کو کیسے گرفتار کیا؟ پاکستان کو پتہ چل گیا کہ یہ حکومت پاکستان یا خفیہ اداروں کو پتہ چل گیا کہ سمیع الحق پاکستان آ چکا ہے۔ اب سمیع الحق کال کرتا ہے نوید کو 10 مئی کو، یعنی 23 جون کو حملہ ہونا ہے، تقریباً 1.25 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے،
وہ نوید کو کال کرتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اسے کہتا ہے کہ ہاں فلاں جگہ آ جاؤ۔ جب وہ اس جگہ آتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب اس میں جو لوگ اس میں اب عید گل ہے، عید گل جو ہے وہ افغانی ہے، اور اس بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو عید گل ہے یہ پاکستان میں ہی رہائش پذیر تھا، پنجاب کے ایک شہر میں۔ اب وہ جھانگ میں یہ عید گل جو ہے وہ اس کا خاندان اہل خانہ رہتے ہیں۔ اب پیٹر پال جو ہے وہ سجاد حسین کے ذریعے وہ گاڑی پہنچاتا ہے عید گل کو۔ عید گل جو ہے وہ اس میں نصب کرتا ہے بارودی مواد، لیکن بارودی مواد نصب کرنے سے پہلے وہ ایک مرتبہ ریکی کرنے کے لیے وہ گاڑی لے کر جاتا ہے موٹر وے کے ذریعے، اور یہ چیک کرنے کے لیے کہ کہاں کہاں پر اس کی گاڑی کو روکا جائے گا یا اس کی تلاشی لی جائے گی۔ وہ گاڑی لے کر جاتا ہے حافظ سعید کے گھر کے باہر اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے، اور پھر وہ واپس آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی بیوی اس کی مدد کرتی ہے گاڑی میں بارودی مواد نصب کرنے کے حوالے سے۔ اب یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات ہے، جب یہ دوبارہ اس گاڑی کو لے کے جاتا ہے دھماکہ کرنے کے لیے، تو راستے میں اس کو تھکاوٹ ہے، سویا نہیں، یہ راستے میں موٹر وے پر ایک جگہ گاڑی کھڑی کر کے سو جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، گاڑی میں بارودی مواد نصب ہے اور اس میں سو جاتا ہے۔ 2-3 گھنٹے آرام کرنے کے بعد یہ پھر چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر یہ گاڑی پارک کر دیتا ہے۔ وہ گھر کے قریب نہیں لے جا سکتا کہ وہاں پر سیکیورٹی، اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اندر کا کوئی ایک شخص ہے جس کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی، وہ سارے معاملے میں شامل تھا اور اس نے اسی گلی میں گھر لیا ہوا تھا کرائے پر، لیکن اچانک جو ہے وہ اس کا دماغ یا ذہن تبدیل ہو گیا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو اس نے ایجنسیوں سے رابطہ کیا اور ایجنسیاں، بہرحال اس کے باوجود وہ گاڑی وہاں پر چلی گئی اور یہ دھماکہ ہوا، اور یہ سارا سلسلہ جو اس کے بعد ہوا، یعنی 3 افراد جہاں بحق ہوئے، اور اس میں ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کا والد تھا، اور ایک شاید پولیس اہلکار تھا، اور کچھ 22-23 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ اب اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ تو ظاہر ہے سیکیورٹی ایجنسیز کے نرغے میں نہیں آ سکے۔ اب یہ ساری صورتحال کیا ہے؟ اب یقین کیجئے گا کہ اس وقت UAE میں بہت بڑی تعداد میں وہاں پر اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس موجود ہیں، مرد و خواتین، اور بھارتی را کے ایجنٹس موجود ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستانی ISI ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، ان کے ایجنٹس وہاں پر موجود نہیں گے، یقیناً وہ بھی ہوں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زیادہ تر یہ جو لوگ ہیں یہ اس طرح جیلوں میں مجبور پاکستانیوں کو، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، پہلے ان کو نوکری دیتے ہیں، رہائش دیتے ہیں، پھر ان کو اپنا ہم نوا بناتے ہیں، پھر ان کو یہ لالچ دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بھوک، پیٹ، بے روزگاری انسان سے سب کچھ کروا سکتی ہے۔ اور جو تھوڑے سے اچھے لیول کے لوگ ہوں ان سے خوب روح حسیناؤں کے ذریعے رابطے کیے جاتے ہیں، مختلف ہوٹلوں کے نائٹ کلبز میں جو ڈرنکنگ بار ہوتے ہیں، جو شراب خانے جنہیں ہم کہتے ہیں، وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں، نوجوان بے روزگار، ان سے وہ لڑکیاں میل ملاپ کرتی ہیں، ان کو اپنے جھانسے میں لاتی ہیں، اپنا حسن دکھاتی ہیں، جلوے دکھاتی ہیں، پھر ان کو کہتی ہیں تمہاری زندگی بدل سکتی ہے، تم پوری دنیا کا ٹرپ کر سکتے ہو، تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، ان سے معلومات کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح اپنے دام یا جال میں پھنسانا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ UAE ایک برادر اسلامی ملک ہے، لیکن وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور UAE کی حکومت کو اس کا علم ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب سے یہ ابراہیمی ایکارڈ، جس کو ابراہیم ایکارڈ کہتے ہیں، جو کہ ستمبر 2020 میں سائن ہوا تھا، جس کے تحت UAE اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ایشیا ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی جو ایمبیسی جو ہے یا سفارت خانہ جو ہے وہ اسرائیل کا کسی بھی ملک میں جو ہوگا وہ UAE میں ہوگا۔ اس کی تعمیر اب تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے۔ اسی طرح وہاں پر سینیگاگ جسے ہم کہتے ہیں، وہ یہودیوں کی جو عبادت گاہ ہے، جس طرح وہ وہاں پر کھولے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا مندر جو ہے وہ وہاں پر تعمیر ہو رہا ہے
یو اے ای میں. اسی طرح سکھوں کے گردوارے، یعنی وہ ایک اب اسلامی ملک کی طرف سے اب ان کا جھکاؤ جو ہے وہ ایک سیکولر ملک کی جانب جا رہا ہے. یہ ان کی کچھ مجبوریاں ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر قوانین ہیں اور یورپ سے بھی نرم قوانین ہیں. یہاں اب وہاں پر شراب پینا جائز ہے، اب وہاں پر زنا کرنا جائز ہے، اب وہاں پر بغیر شادی کے اولاد پیدا کرنا اس کی اجازت ہے، جائز ہے. تمام اسلامی قوانین وہ انہوں نے ختم کر دی ہیں. پہلے قتل پر سزائے موت دی جاتی تھی، اب وہ بھی نہیں دی جاتی. یعنی دنیا کو یو اے ای کے حکمران یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اب ہمارا ملک ایک لبرل ملک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا ملک اب استعمال ہو رہا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت سے بھارتی دفاعی تجزیہ کار یہ کہہ چکے ہیں کہ یو اے ای میں بہت سے بے روزگار پاکستانی ہیں، ان کو اور پاکستان میں اور کچھ نہیں تو شیعہ سنی آگ لگانے کے لیے وہاں پر آپ بندے ہائر کریں. بے روزگار لوگ ہیں وہاں سے. پاکستان میں ترسیلات زر کا بھی کوئی خاص ایشو نہیں ہے. ہم پاکستانی گورنمنٹ تو خوش ہوتی ہے باہر سے یو اے ای سے جب درہم کی صورت میں یا ڈالر کی صورت میں پاکستان میں رقم آئے. بے شک وہ بینکنگ چاہیں، آپ منی ایکسچینج کے پاس جائیں، آپ اس کو کہیں کہ جی یہ 10,000 درہم میں پاکستان اپنے بھائی بہن یا بیوی بچوں کو بھیج رہا ہوں، تو کوئی نہیں پوچھتا. پاکستان تو خوش ہوتا ہے. تو یہ ایک طریقہ اپنایا گیا ہے اور بڑے عرصے سے اس پر کام ہو رہا تھا بھارتی ایجنسی را کی جانب سے. لیکن اب سرزمین کون سی استعمال ہو رہی ہے؟ وہ برادر اسلامی ملک یو اے ای کی، اور یقیناً یہ پاکستانی ایجنسیز کے نالج میں ہے. آپ کو ایک اور دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. میں ایک مرتبہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر موجود تھا اور میں یو اے ای جا رہا تھا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ارائیول لاؤنج الگ ہوتا ہے، ڈپارچر لاؤنج الگ ہوتا ہے. بہرحال میرے ایک مہربان تھے، دوست تھے، کسٹم کے آفیسر تھے، تو میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا. یا آپ یہ سمجھ لیں کہ میں کھڑا تھا، گپ شپ ہم لوگ کر رہے تھے. تو جب اس سے پہلی مرتبہ جب میں یو اے ای سے واپس آیا تو میں نے کہا جی آپ اتنی زیادہ چیکنگ کرتے ہیں، وہ ان کے ہینڈ کیری بھی اور سامان کی بھی. تو انہوں نے کہا جی کہ اس وقت سب سے زیادہ پاکستان میں جو کوکین اور آئس لائی جاتی ہے وہ براستہ دبئی آتی ہے، کیونکہ پاکستان، افغانستان، ان ممالک سے تو ہیروئن دوسرے ممالک میں سمگل کی جاتی تھی یا کی جاتی ہے یا کی جاتی ہوگی. لیکن براستہ دبئی سینٹرل امریکہ سے، جس کو لاطینی امریکہ آپ کہہ لیں، ساؤتھ امریکہ کہہ لیں، جہاں سے بھی یہ جو کوکین ہے، کوکین اور آئس، یہ ان ممالک سے براستہ دبئی پاکستان آتی ہے. تو اب دبئی اور یو اے ای جس طرح پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، یقیناً حکومتی سطح پر شاید اس حوالے سے احتجاج بھی کیا گیا ہوگا. لیکن یہ واقعہ آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر ملک کا اپنا مفاد ہوتا ہے. کوئی اسلامی برادر ملک نہیں ہوتا جہاں آپ کا اپنا ذاتی مفاد آ جائے، وہاں یعنی ملکی مفاد آ جائے، وہاں آپ دوسرے ممالک کے مفاد کا نہیں سوچتے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.